کہ نقل و حرکت خامخواہ نہیں ہے، بلکہ نقل و حرکت اللہ کی غیبی نصرتوں کے نازل کرانے کا اصل بنیادی ذریعہ ہے. یہ ہے بنیادی بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں تھے، سفر ہجرت میں، حالانکہ اتنا خطرے کا سفر ہے، ہر طرف آپ کو پکڑنے کے لیے انعامات کا اعلان ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں آپ کو پکڑنے کے لیے، گھڑ سوار. لیکن آپ نے سفر ہجرت میں پوچھا صحابہ سے کدھر سے چلنا ہے، کہ جی دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے. یہ راستہ مختصر ہے، مگر اس راستے میں دو ڈاکو ہیں خطرناک، ہر گزرنے والے کو لوٹتے ہیں. فرمایا ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی لے چلو، ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا، یہ نہیں کہ بھائی ادھر تو خطرہ ہے ادھر مت جاؤ، نہیں، ہمیں ڈاکو کے راستے سے لے چلو. کیوں؟ ہم ان کو دعوت دیں گے. دیکھو تو صحیح، دو ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ آپ نے اختیار فرمایا بالارادہ، صرف ان کو دعوت دینے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. خطرے میں خطرہ، کہ ایک تو آپ کے ہجرت میں خطرہ ہے، پھر ہجرت میں بھی آپ نے ڈاکوؤں کا راستے اختیار کیا. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے دل سے اپنا غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، ولا يخشون احدا الا الله. یہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے ان دونوں ڈاکوں کو دعوت دی، دونوں ملے آپ کو راستے میں، دونوں بڑھے آپ کی طرف، آپ دونوں کو بلا کے اسلام کی دعوت دی، دونوں نے اسلام قبول کیا، دونوں نے اسلام قبول کیا. فرمایا ہمارے پاس مدینہ منورہ آؤ. بات اصل یہ ہے کہ اگر دعوت آئے گی نبوت کے مزاج اور نبوت کے طریقے پر، تو اللہ رب العزت یقینی طور پر انسانوں کے قلوب کو مسخر کریں گے، یقینی طور پر. اگر دعوت آئے آپ کے طریقے پر تو پھر اللہ رب العزت انسانوں کے قلوب، اس لیے کہ داعی کا اذیت برداشت کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، یہ اصل سبب ہے. آپ نے یہاں سے ارادہ کیا مکے سے کہ ہمیں ڈاکوں کو دعوت دینی ہے، اس ارادے کے بعد ہی ان کے قلوب خیر کی طرف متوجہ ہونے لگے ہیں. یہ اصل بات ہے. ہم اس کام کو صرف سمجھتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے، ورنہ یہ نقل و حرکت اور یہ خروج، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے کہ خود جا کر دعوت دو. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی سبب غیبی نصرت کے آنے کا وہ انفرادی دعوت ہے، وہ انفرادی دعوت سب سے بنیادی سبب ہے. مولانا الیاس عبد العلی پریشان حال لوگوں آتے ان کے پاس، تو حضرت اتنی قوت سے انہیں گشت کی طرف متوجہ کرتے کہ تم اس کام میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے کام میں لگ جائیں گے. یقینی طور پر لگ گئے. وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ رب العزت یقینی طور پر تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں. اللہ کی مدد اور نصرت، سب سے پہلا کام شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں سے نصرت کا یقین نکالو. میری بات دھیان سے سننا، کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب کوئی موڑ آتا ہے، جب کوئی موڑ آتا ہے زمانے میں کوئی موڑ آتا ہے، تو اس موڑ پر لوگ تھوڑے سے متاثر ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں گاڑیوں میں سفر کرتے ہوں گے
جب گاڑی رفتار پر ہوتی ہے اور کہیں مڑتی ہے کسی موڑ پر مڑتی ہے تو سوار ایک طرف کو جھک جاتے ہیں. کیوں بھائی کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ سوار ایک طرف کو جھک جاتے ہیں, گاڑی سیدھی ہو جاتی ہے سیدھا ہو جاتے ہیں. موڑ, اس موڑ سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے, اس موڑ سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے کہ دیکھو اب تو ان کے نبی رہے نہیں, اور دنیا سے چلے گئے ہیں جن کی وجہ سے ان کی مدد کی جاتی تھی. یہ منافقین نے بات اٹھائی کہ اب ان کی نصرت نہیں ہوگی, جو نصرت اور مدد ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہوتی تھی اب وہ مدد نہیں ہوگی, کیونکہ نبی کے ساتھ معجزہ ہے اور معجزے سے نصرت ہوتی تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم رسول مدد کریں گے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی, اور قیامت تک کریں گے. کب تک کریں گے؟ قیامت تک کریں گے. صحابہ کی نصرت کے واقعات زیادہ بیان کیا کرو تاکہ اس سے اللہ کے ساتھ کام کرنے والوں کو گمان ٹھیک ہو, اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہونا ضروری ہے اللہ کی معیت کے لیے, اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے. انا عند ظن عبدی بی کا مطلب یہی ہے, تو میرے ساتھ گمان ٹھیک کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن اسباب اور حالات اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں. دو قسم کی بدگمانی ہے اللہ کے ساتھ ایمان والوں کی. ایک تو یہ کہ سبب کے بغیر کیسے ہوگا, یہ بدگمانی ہے. ایک یہ کہ حالات ایسے ہیں, ان حالات میں مدد کیسے آئے گی, یہ بدگمانی ہے. حالات اور اسباب اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں, اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں کہ ان حالات میں مدد کیسے ہوگی. سنو, ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تمہیں کوئی موڑ اور حالات اللہ کی مدد اور نصرت سے مایوس نہ کریں, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نصرت کا وعدہ نبی تک نہیں کیا ہے, بلکہ نصرت کا وعدہ ایمان والوں سے قیامت تک کے لیے کیا ہے. وعدہ نصرت کا قیامت تک کے لیے, لیکن اس کے اسباب, اس کے ضابطے, اس کی شرطیں بتائی ہیں کہ تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے. تو اللہ کی مدد حق ہے اور یقینی ہے. اللہ کی نصرت کے ضابطے زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے بدلتے نہیں ہیں کہ زمانہ بدل گیا تو مدد کے اسباب بدل جائیں, یہ نہیں ہوگا. زمانے کی تبدیلی سے مدد کے ضابطے کبھی نہیں بدلتے, زمانہ جسے چاہے بدلے. تو منافقین نے یہ بات اٹھائی کہ اب ان کی مدد نہیں کرے گا, اب انہیں کون پوچھے گا. جی ہاں, اور وہ یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ جو ان کی مدد کرنے والے ہیں ان کو ان سے توڑو, تاکہ یہ اکیلے ہو کے یعنی ان کی پھر کوئی مدد کرنے والا نہ ہو کہ ان کو اکیلا کر دو. یہ پرانی سنت, یہ پرانا طریقہ ہے یہ منافقین کا. جی ہاں, یہ منافقین کرتے تھے. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, کہ ان مال خرچ نہ کرو تاکہ یہ فقر سے تنگ ہو کر بھاگ جائیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بات سنبھالی یہ کہہ کر بات سنبھالی کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خدا سمجھتا ہو وہ جان لے کہ اس کا معبود دنیا سے چلا گیا, اور جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. پہلے تو یہ بنیاد مضبوط کی کہ کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے, کوئی آوے کوئی جاوے, کوئی آوے کوئی جاوے. دنیا گزرگاہ ہے, انبیاء کے لیے بھی گزرگاہ ہے, صحابہ کے لیے بھی گزرگاہ ہے, اولیاء کے لیے بھی گزرگاہ ہے, سب کے لیے گزرگاہ ہے, سب کے لیے. جی ہاں, انبیاء کے لیے بھی گزرگاہ ہے, تو پھر اور کون رہ گیا؟ قیام گاہ تو دنیا کسی کے لیے بھی نہیں ہے, سب کے لیے گزرگاہ ہے, سب کے لیے گزرگاہ, سب آئیں گے گزر جائیں گے. کام اللہ کے امر کی وجہ سے ہے, کام اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے.
تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی مدد اور نصرت وہ زمانے کے اعتبار سے بدلے گی نہیں، اس کے ضابطے متعین ہیں قیامت تک کے لیے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں،